میرے چینل ڈرامہ سین ریویو میں خوش آمدید۔ میں آج آپ کو شیر ڈرامہ کے ایپیسوڈ 11 کے ریویو دینے جا رہا ہوں، تو چلیے ریویو کی طرف۔ شیر اب بالکل پاگل ہو چکا ہے اور اسے کسی کا پتہ نہیں ہے۔ شیر کو ان لوگوں نے مارنا چاہا اور شیر کا برا حال کر دیا، اور شیر اب پاگل خانے میں چلا گیا ہے۔ ان لوگوں نے شیر کو پاگل خانے میں جمع کرا دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی ان لوگوں نے شیر کے باپ کو مار دیا تھا اور اب شیر کو مارنے چلے ہیں، کیونکہ شیر کا سب کچھ یہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کے یہ کہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے جب کہ شیر بچ گیا ہے، تو یہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم فجر کو کہتے ہیں کہ تم اسے جیل میں مار دینا۔ جب شیر جیل میں پاگل خانے میں پہنچتا ہے تو وہاں فجر ہوتی ہے۔ فجر شیر کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، چلو شیر میرے علاج میں آ گیا، میں شیر کا اچھا طرح خیال کروں گی۔ لیکن دوسری طرف اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم ان کا علاج نہیں کرو گے بلکہ اس کو مار دو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ہماری بیٹی ہو، اگر اس کو نہ مارا تو تم ہماری بیٹی کھلانے کے لائق نہیں ہوگی۔ تو پھر اس طرح یہ کوشش کرتے ہیں انہیں مارنے کی، اور اس طرح تو فجر کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ فجر ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ فجر کہتی ہے کہ میں اس کا صحیح معنی علاج کروں گی، اور میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، میرا فرض ہے کہ اس کا علاج کرنا۔ میں چاہے شیر بھی نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، میں بھی علاج کرتی۔ وہ چپکے سے اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی اور وہ اس کا علاج کرتی ہے، اور شیر جلدی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اور جب ٹھیک ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ فجر نے میری جان بچائی ہے، تو اسے فجر سے محبت ہونے لگتی ہے، اور محبت ہو بھی جاتی ہے۔ اور پھر فجر سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فجر کرتی ہے کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی ہے اور میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو مجھے آپ سے محبت ہوگی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دوسری طرف ریدا کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ریدا بہت پریشان ہوتی ہے۔ ریدا کہتے ہیں کہ میں شادی شیر سے کروں گی، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم شیر سے کس طرح شادی کر سکتی ہو؟ شیر تو پاگل ہو بھائی، یہ تو کسی کو جانتا بھی نہیں اور یہ مار دے گا آپ کو بھی اور سب کو۔ ہم ایسے پاگل انسان سے آپ کی شادی نہیں کر سکتے۔ وہ زبردستی اور سے شادی کر دیتے ہیں، اور ریدا آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ ریدا کو بالکل بات نہیں مانتے ریدا کی، اور اسے زبردستی اس کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ شیر اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اور اس نے فجر نے اس کا صحیح معنی علاج کیا ہے۔ اور اس کے بابا کو جب پتہ چلتا ہے، وہ کہتے کہ تم نکل جاؤ، میری بیٹی نہیں ہو، تم نے شیر کو جان بچائی ہے، ہم شیر کا کسی حال میں بھی آپ کا رشتہ شیر سے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ ہم رشتہ ہم تو شیر کے جانی دشمن ہیں، ہم شیر کو مارنا چاہتے ہیں اور تم نے اس کی جان بچا لی۔ ہم ہرگز آپ کو اپنی بیٹی کھلانے کے لائق نہیں سمجھتے، آپ دفع ہو جاؤ، ہم شیر کے دشمن ہیں۔ شیر اگر بچ گیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، تم نے شیر کو بچا دیا اور شیر بچ بھی رہا ہے تو، اور اس کو صحت مند کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ شیر پہلے تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں شیر کو مار دوں گی، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا تم نے نہ کر کے ہمارے ناک کٹا دیا اور ہمیں بے عزت کر دیا، اور تم اب ہماری بیٹی کھلانے کے لائق نہیں۔ اس کا فجر کہتی ہے کہ بابا میں ایسا کیوں کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا حق ہے کہ انسان کی جان بچانا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کسی کی جان کس طرح لے سکتی ہوں؟ تم لوگوں نے مجھے یہ گندے کام پہ لگا دیا تھا، میں کس طرح یہ گندا کام کر سکتی تھی، کس طرح قاتل بن سکتی تھی؟ آپ لوگ تو گرے ہوئے ہیں، میں گرے ہوئے نہیں بن سکتی۔ بے شک آپ مجھے اپنے زندگی سے نکال دیں، میں آپ کو ماں باپ یہ نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ ظالم ہیں۔ اب شیر رشتہ مانگتا ہے ان سے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیے میرے ویور کے کیا ہونے والا ہے، کہ شیر کیا فجر سے شادی کر پائے گا، رشتہ مانگ پائے گا کہ نہیں، تو دیکھیے اگلی قسط میں۔ تھینکس۔ یہ تھی شیر کی ایپیسوڈ 11، تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے ویور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔
اس طرح کے ریویو میں آپ کے لیے شیئر ڈرامے کے اور پاکستانی ڈراموں کے لاتا رہوں گا. تھینکس.